الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ آئے دن ہماری مجلس میں بڑے بڑے علماء بھی شریک ہوتے ہیں۔ آج پھر جیسے ہی آغاز کیا ہے، جناب لاہور کی مشہور و معروف شخصیت جامعہ حجویریہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو جامعہ ہے، اس کے جو پرنسپل ہیں جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب، جن کو آپ اکثر صبح نور کے پروگرام میں دیکھتے ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں اور ہمارے درس میں شریک ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انگلینڈ سے بھی کافی دوست، کل ایک گروپ آف علماء کی کال آئی تھی کہ بابا جی، اب وہ لوگ مجھے بابا جی کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب تاثیر بھائی سے معذرت کرتا ہوں، اب داڑھی سفید ہونے کی وجہ سے اب وہ بابا جی بن گیا ہوں۔ تو بہرحال مجھے خوشی ہے کہ یہ عزت والا لفظ ہے، یقین کریں آپ، روحانی خوشی ہوتی ہے جب مجھے کوئی بابا جی کہتا ہے۔ باقی تو لائق سابقے ہیں جو اتر جائیں گے، چڑھ جائیں گے، لیکن یہ بابا جی ساتھ جائے گا۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، فلانا صاحب، ڈمکانا صاحب، ایسے لمبے لمبے القاب آتے ہیں ہمارے، اللہ معاف کرے۔ سیدھا سادہ نام رکھا تھا ماں باپ نے، عبد الرحمن، کتنا خوبصورت نام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے دنیا میں دو نام بڑے ہی پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ تو الحمدللہ
میرا نام عبد الرحمن ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ نام ہے، اس لیے کوئی لاحقہ صاحب کا نہ چڑھائے میرے ساتھ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ بابا جی کا لفظ میرے لیے بہت عزت والا لفظ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک سفید بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ ساری داڑھی شریف سفید ہو گئی تو کتنی نیکیاں ہو گئیں، آپ اندازہ کریں، ہم تو نیکی جمع کرنے والے ہیں نا، لیکن یہ ذوق کی بات ہے کہ آپ کی نیت اور ارادہ کیا ہے۔ شکر کس بات کا کرتے ہیں؟ اسی بات کا کرتے ہیں ہم کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انڈرسٹینڈنگ دی، ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دی، پہچاننے کی صلاحیت دی، یہ تیری نعمت ہے، اور اس نعمت پہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ کل کا حصہ ہے، کل مطلب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو رہ گیا تھا۔ کل یہ تھا کہ صلہ رحمی کرنے والے کا انعام کیا ہے، اور آج یہ ہے کہ صلہ رحمی کے بدلے میں جو صلہ قاطع رحم ہے، یعنی جو رحم کو قطع کرنے والا ہے، توڑنے والا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ تو یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ ہر سیدھے کا ایک الٹا ہوتا ہے نا۔ تو سیدھا حصہ یہ تھا، آپ نے سنا کہ ماں بھی ہوگی آپ کے ساتھ جنت میں، اللہ اکبر، باپ بھی ہوگا آپ کا ساتھ، بیٹے بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی، بیوی بھی ہوگی، آپ بھی ہوں گے۔ فرشتے آ کے دروازہ کھولیں گے، سلام علیکم فنعم عقبی الدار، سلام ہو آپ پر، کیا خوبصورت گھر ہے اور کیا خوبصورت فیملی ہے۔ یہ کل کے سبق میں اللہ نے بتایا۔ یہ جو آج کل کے جغادری ہیں نا، سوشل میڈیائی مبلغین، کہ جی کوئی کسی کا پتہ نہیں ہوگا، جی کوئی کدھر ہوگا تو کوئی کدھر ہوگا، جی کون کسی کا کام آئے گا، جی کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہ اللہ کے بندو قرآن پڑھا کرو۔ قرآن میں میرا رب کہتا ہے وہ جو کلمہ تم دے کے جاؤ گے نا بچوں کو، یہ شرط ہے کلمے کی، تو میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہاری اولاد بھی واپس کروں گا، تمہارے ماں باپ بھی واپس کروں گا، تمہاری فیملی بھی واپس کروں گا، اور اگر درجوں کا فرق ہوا تو اللہ نے کیا فرمایا، میں آپ کو اپ گریڈ کر کے ایک ساتھ کر دوں گا سب کو۔ 3 آیتیں بتائی تھی میں نے آپ کو، یاد رکھنا، یہ بھولنا نہیں ہے آپ نے۔ سورہ مومن کی 8ویں آیت، سورۃ رعد کی یہ کل جو پڑھی تھی 23ویں آیت، اور سورہ طور کی 21ویں آیت۔ جب یہ تینوں ملا کے پڑھو گے نا تو پھر ان کے منہ بند ہو جائیں گے۔ مجھے یاد ہے میں اور میرا بیٹا حافظ جی عطیق الرحمان صاحب، پڑھا لکھا، یہاں امریکہ میں پڑھا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہم سے زیادہ پڑھا ہے، یہاں اس نے فائنانس میں ماسٹر کیا، اکاؤنٹس میں ماسٹر کیا، حافظ قرآن قاری، پھر جمعہ بھی وہی پڑھاتا ہے۔ تو ہم دونوں باپ بیٹا ایک مجلس میں گئے تو وہاں ایک فوتگی ہو گئی تھی، تو وہاں کچھ میرے، چونکہ میں بھی کالم نگار ہوں، کالم لکھتا رہتا ہوں، ابھی میں نے کالم بھیجا بھی تھا کچھ ساتھیوں کو، مقدس ہستیوں کے وکیل، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، تو وہ سارے لکھاری بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ موت پہ فلسفہ بکھیر رہے تھے، جی اور جی دیکھو نا جناب، لیس علی الانسان الا ما سعی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، جو آپ نے نیکی کی ہے وہی کام آئے گی، کوئی کسی کی نیکی کام نہیں آئے گی، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اللہ حاضر خیاس، میں سنتا رہا، حافظ جی بھی سنتے رہے۔ پھر میں نے حافظ جی کا بیٹا یہ 3 آیات پڑھ دو، تو پھر میں 3 آیات پڑھی۔ میں نے کہا یار تم لوگوں کے خیالات ہیں یہ عقلی، قرآن اس کے خلاف ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم کلمہ دے گئے، اس کو ہپی نہ بنا کے گئے، تم بے ایمان نہ بنا کے گئے، تم اس کو بےہودہ نہ بنا کے گئے، تم اس کو کلمے کی دولت سے نواز گئے، تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے ماں باپ بھی واپس کروں گا، تمہاری اولاد بھی واپس کروں گا، تمہاری بہن بھائی، تمہاری فیملی مکمل کر دوں گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اور پھر فرشتے دروازے پر آئیں گے۔ آخری آیت کیا تھی؟ سلام علیکم، فرشتے سلوٹ ماریں گے، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جو تم نے صبر کیا تھا نا دنیا کے اندر، کسی کے مال دیکھ کے طبیعت نہیں تیری مچلی، کسی کا مال دیکھ کے تیری طبیعت نہیں برباد ہوئی، کسی کی BMW دیکھ کے تمہیں ٹیوٹا کی بربادی نظر نہیں آئی، تو فرمایا وہ جو تم نے صبر کیا تھا نا، یہ اس صبر کا اجر ہے کہ آج تو کس جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگلی آیت سن لیں، یہ سورہ توبہ ہے، سورہ رعد ہے، 13واں سپارہ ہے، اور 13ویں سورۃ رعد کا نمبر بھی 13 ہی ہے۔
آیت نمبر 25 اور 26، 25 اور 26، کل 24 تک آپ نے پڑھا تھا، تو یہ اس کے متصل آیت ہے۔ اس میں جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو قطع رحمی کرے گا اس کا انعام کیا ہے، انعام نہیں، اس کا انجام کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمایا وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدوں کو۔ کہا جی اللہ تیری کتاب کو مانیں گے، نہیں مانتے۔ کہا اللہ تیری نماز پڑھیں گے، نہیں پڑھتے۔ اللہ تو مال دے زکوٰۃ دے گے، نہیں دیتے۔ اللہ تو پیسے دے میں حج کروں گا، نہیں کرتے۔ یا اللہ تو پیسے دے میں خدمت کروں گا، نہیں کرتے۔ میرے ساتھ پکا، جیسے قرآن پاک پہ آتا ہے، آپ نے سبق پیچھے اڑا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یا اللہ ایک مرتبہ تو ہمیں مال دے کہ تو دیکھ، ایسے صدقے کریں گے، ایسی خیرات کریں گے کہ تجھے حیران کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، اور میرے ساتھ کرتے ہو، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میرے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ وعدہ کیا تھا تم نے، توڑ دیا تم نے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو تم نے پکا وعدہ کیا تھا یا اللہ دے کے تو دیکھ۔ ہمارے اندر بھی کتنے لوگ ہیں، جب ہم امریکہ آ رہے تھے، میری اور آپ کی ایک ہی کہانی سب کی، یا اللہ جب ہم امریکہ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو پھر وہ ہو جائے گا، تو پھر یوں کریں گے، تو یا کریں گے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں، بڑے بڑے منصوبے بنائے تھے، اور یہاں آ کے اللہ ماشاء اللہ سب کچھ بھول بھال گئے، سب کچھ۔ اور جن لوگوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا، یقین کریں اللہ نے ان کے ساتھ وہ وعدہ پورا کیا ہے۔ اس لیے کچھ بندے نے اللہ کے ساتھ وعدہ پورا کیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں امریکہ میں ایک مسجد بناؤں، الحمدللہ مجھے دوست مل گئے، مل بلا کے لاہور لگواڑی ایئر کے اوپر مسجد قائم کر دی۔ اب لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پائلٹ بھی آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، چونکہ ہر جمعے کے بعد لنگر ہوتا تھا۔ یہ کووڈ-19 نے ہمارا لنگر بند کرا دیا ہے، اللہ کرے کہ یہ مصیبت ختم ہو جائے تو لنگر دوبارہ ہمارا شروع ہو جائے، لیکن مسجد بن گئی، لنگر شروع ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ کیوں ہوا تھا؟ کہ وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے، میں جا کر مسجد بناؤں۔ اللہ، اور جو لوگ ہم وعدہ کر کے آئے تھے یہاں پورا نہیں کیا ہم نے اللہ سے۔ میں نے آپ کو اتنی مثالیں دوں، اتنی مثالیں ہیں میرے پاس، یقین نہیں آتا آپ کو کہ میرے ساتھ مجھ سے بڑی داڑھی والے مولوی صاحبان بھی میرے ساتھ آئے، ایک مہینے کے بعد دیکھا داڑھی صاف، اور حضرت صاحب چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کس کام پہ لگ گئے، ٹیکسی چلا رہے، کچھ کرا رہے۔ اللہ سے وعدہ کر کے دھوکہ نہیں کر سکتے تم لوگ۔ اللہ کہتا ہے کیسے لوگ ہیں یہ، وعدہ میرے ساتھ کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، توڑتے ہیں، اللہ نے حکم دیا تھا جوڑو اور وہ توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ منافق کی نشانی فساد کرنا۔ منافق فساد کرے گا، نیک آدمی کوئی فساد نہیں کرے گا۔ وہ تو بیچارہ اپنی جان بچاتا ہے کہ یار عزت سے میرا وقت گزر جائے، یہ کام عزت سے گزر جائے، وہ تو یہ کرتا ہے۔ لیکن جو فسادی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ فساد پھیلائے گا، اور وہ منافق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی جو نشانیاں نا وہ بڑی عیاں ہیں۔ سرکار دو عالم نے کھل کر بتایا، فرمایا کہ جو منافق ہے وہ جب بھی وعدہ کرے گا جھوٹا کرے گا۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، وہ میرے ساتھ جھوٹ بول جاتے ہیں، تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ والذین ینقضون عہد اللہ، اللہ سے جھوٹ بول گئے، وعدہ توڑ دیا اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ نے کہا تھا رشتہ داری قائم کرو،
رشتہ داروں کو جوڑو. اور ہم نے کیا کیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں نا یار کوئی آپ میں حاجی ہے؟ کہیں جی ہے ہمارے اندر، میرے چاچا نے کیا، میرے ماما نے حج کیا. اچھا بھائی کوئی نمازی ہے؟ ہاں جی ہم سارے نماز پڑھتے ہیں جی. اچھا بھائی کوئی زکوٰۃ دیتا ہے؟ ہاں جی سارے زکوٰۃ دیتے ہیں جی. اچھا میں اگر آپ سے یہ کہوں، میرے سماعتی بات ہے کہ یار ہم میں کوئی ایسا بھی ہے جس کے ساتھ کسی رشتہ دار کی ناراضگی نہ ہو؟ کوئی نہیں. ہر بندے کو کسی نہ کسی سے ناراضگی ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے. حضرت ابو ہریرہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا درویش انسان تھا، دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام سرکار کا وصال ہو چکا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے. تو کچھ نوجوان صحابی آ کے بیٹھ گئے ان کے ساتھ. بچے تھے سرکار کے زمانے میں. اب ہوش آئی تو بابا جی کے پاس جمع ہو گئے کہ چلو بابا جی کی باتیں سنتے ہیں. وہ دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے. اچھا مسجد بخاری آپ نے دیکھا تو مسجد نبی کے قریب ہے، امام ان کی مسجد بھی قریبی ہے جہاں بیٹھ کے بخاری شریف لکھتے تھے. تو مجمع لگا ہوا تھا. تو سرکار نے یہی آیت پڑھی حضرت ابو ہریرہ نے، اور پھر فرمایا کہ سنو یار، اگر تم میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو کسی قریبی رشتہ دار سے ناراض اور لڑا ہوا ہے تو خدا کے لیے اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. میں منت کرتا ہوں چلا جائے یہاں سے. اب ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، بولا نہیں، وہ کھڑا ہوا سیدھا اپنی پھوپھی کے گھر چلا گیا. والد فوت ہو گیا تھا، ماں فوت ہو گئی تھی، خالہ فوت ہو گئی، ایک پھوپھی باقی تھی اس کی، باپ کی بہن. باپ کی بات نہیں کر رہا میں، نہ ماں کی بات نہیں کر رہا، میں پھوپھی کی بات کر رہا ہوں. اپنی پھوپھی کے پاس چلے گئے، جا کے معافی مانگی. معافی مانگ کے اور جتنا بھی معافی تلافی کر سکتا تھا، قصہ مختصر، اس بزرگ عورت کو اس نوجوان نے راضی کر لیا. جب راضی کر لیا تو پوچھا بیٹا یہ تو بتا، یہ آج تجھے کیا ہوا ہے؟ پہلے بھی تو میں یہی تھی، پہلے میں تو تیرے باپ کی بہن تھی، آج کیسے خیال آ گیا؟ کہا پھوپھی جی آج خیال اس لیے آیا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت ابو ہریرہ کے پاس، تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اٹھ کے چلے جاؤ. تو کہا بیٹا پوچھا نہیں کہ اس نے کیوں کہا تھا اٹھ کے چلے جاؤ؟ یہ بات تو پوچھنے والی تھی. ہاں میں ابھی جاتا ہوں. دوڑتا ہوا آیا، سرکار بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا حضرت وہ ایک بات پوچھنا بھول گیا، میں پھوپھی کے ساتھ ناراض تھا، بہرحال میں نے راضی کر لیا ہے، لیکن پھوپھی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آج تجھے ہوا کیا ہے، تو کیوں آیا ہے آج؟ پہلے بھی تو تیری پھوپھی تھی. تو میں نے آپ کا اسم گرامی لیا ہے، لیکن انہوں نے پوچھا بھی یہ نہیں پوچھا بھی وہ کیوں کہا انہوں نے. کہا بیٹھو بتاتا ہوں. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج کی میں کہتا ہے سرکار کی بات تازہ ہے، کانوں میں رس گھول رہی ہے. سرکار نے فرمایا تھا کہ جس مجلس میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جو قاطع رحم ہو، اس مجلس پر رحمت نہیں ہوتی. جب میں نے دیکھا کہ میری مجلس میں نورانیت نہیں پیدا ہو رہی، ذوق شوق نہیں پیدا ہو رہا، تو میں سمجھ گیا کہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جو قاطع رحم ہے. اس لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی، او بھائی اٹھ کے جا، راضی کر جس کو ناراض کیا ہے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ بھاگ کے گئے پھوپھی کو بتانے کے لیے کہ پھوپھی جی یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا جس مجلس میں قاطع رحم بیٹھا ہو اس پر رحمت کبھی نہیں ہوتی. یہ سرکار کا فرمان ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا دنیا میں سزا تو آخرت میں ملے گی نا، آخرت میں سزا تو ملے گی، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور وہ دو ہیں جو بخاری شریف کی حدیث ہے. دو ہیں.
کون کون سے؟ فرمایا ظلم، اس کی سزا آخر میں تو ملے گی نا، واللہ لا یحب الظالمین جو کہا اللہ نے، لا یظلم مثقال ذرہ کہا اللہ نے، لا یحب اللہ الجہر یہ کہا اللہ نے، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن فرمایا کہ دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ دو چیزیں یہ یاد کرائی نبی پاک نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، ہم بھی یاد کرنا چاہیے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی یہ بندہ کہے نا، میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود اپنا جائزہ لیتا ہوں، اور جس سے اللہ کے فضل سے مجھے کوئی محسوس ہوتا ہے کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے تو میں فی الفور اس کو کال کرتا ہوں، میں راضی کرتا ہوں جیسا بھی کروں، یہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں میں، آپ جی یہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ظلم کرے گا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخر میں تو ہے ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو قاطع رحم ہے اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخر میں تو ملے گی نا، دنیا میں بھی اس کو خفت اٹھانی پڑے گی، اور اس کو ظلم کا بدلہ بھی ملے گا، اور اس کو قطع رحمی کا جو عذاب ہے وہ بھی سہنا پڑے گا، دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ملے گی۔ اور بسا اوقات بالکل وہ کہانی جو ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوٹ کر ہمارے گھر آ جاتی ہے۔ ویسے بھی بزرگ فرماتے ہیں، جس طرح اللہ کہتا ہے کہ کل فی فلک یسبحون، ہر شے کو میں نے گھومن گیری میں رکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ آپ آم خریدتے ہو، ابھی آج کل آم کا موسم ہے، یہ دکاندار بھی بڑے عجیب ہیں، ایک دکاندار وہی آم $14 کا دے رہا ہے، دوسرا $20 کا دے رہا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ راز کیا ہے، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ تو وہ آم چوسیں، آپ گٹھلی لیں، گٹھلی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، گھر میں دبا دو، اس کو گھر میں دبا دو، پودا ہوگا، بڑا ہوگا، درخت بنے گا، پھر آم لگ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا پھر وہی آم آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ہر شے کو سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا، فوت ہو جاتا ہے، پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے بدماشی کی، بے ایمانی کی، ہیرا پھیری کی، وہ گھوم گئی، اور گھوم گھام کے پھر وہ واپس آپ کے پاس آئے گی۔ اور دو چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا ضرور آتی ہیں، کہ ظلم آتا ہے اور ایک رشتہ داری جو توڑتے ہیں، جو توڑتے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ ذاتی مثالیں دینا جائز تو نہیں ہے، لیکن میں اس دنیا کی مثالیں دوں آپ کو تاکہ علم ہو، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ایک رشتہ کیا میں نے اپنے بچے کا، وہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، وہ میرا قریبی عزیز تھا، رشتہ ٹوٹ گیا، اسی بچی کا رشتہ تھا، اور مجھے اس رشتے میں اس نے نہیں بلایا۔ اس کے خیال میں یہ تھا کہ یہ مولوی صاحب ناراض ہیں مجھ سے۔ میں چلا گیا، جب میں چلا گیا تو حیران و پریشان، ایک ہمارا بڑا تیز ترار رشتہ دار تھا، کہتا مولوی صاحب تھوک کے چاٹ لیا ہے، یہ لفظ آج بھی مجھے یاد ہے اس کے۔ میں نے اس کا غصہ نہیں کیا، اس کا، یہ کاریگر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی ہوں گے، تھوک کے چاٹ لیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ بیٹھے ہوئے جتنے اسٹیج پر لوگ ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا رشتہ ٹوٹا تھا یا رشتہ داری ٹوٹ گئی تھی؟ یہ میرا قریبی عزیز ہے، جواب مجھے دے دو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ میرا رشتہ ٹوٹا ہے، رشتہ داری نہیں ٹوٹی۔ وہ اپنا سب منہ لے کے رہ گیا، اور دوستو اللہ پاک نے پھر میرا وہی رشتہ کرا دیا۔ یہ ہے دنیا کا نظام، وہ گھوم کے آتا ہے، ہم نہیں سمجھتے ان باتوں کو، لیکن میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی آپ کے بھی نبی ہیں، ہم سب کے نبی نے فرمایا کہ ظلم واپس آئے گا، اور قطع رحمی، جس طریقے سے تم حرکت کرو گے وہ حرکت تمہارے ساتھ ہوگی دنیا کے اندر، یہ سوچ لو۔ آخرت میں تو پھر تمہیں عذاب ہوگا ہی ہوگا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، سرکار دو عالم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث اور بھی ہے، فرمایا کہ 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے، 3 بندے، یہ بھی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے۔ وہ کون سی؟ ایک تو یہ احسان جتانے والا، احسان کیا نا کسی پر، کر دیا، ہو گیا، چلو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تمہیں کہہ دیا، بات ختم ہوگی، لیکن نہیں، وہ چھلا ڈال رہا تھا اس کے پیچھے، احسان جتا کر
اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ سنا کے جو تم نے نیکی کی ہے ضائع نہ کرو۔ ایک ایسا آدمی جو باز نہ آئے احسان جتانے سے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، حالانکہ پیسہ خرچ کیا اس نے، لیکن وہ جو گندی عادت ہے نا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا سرکار نے فرمایا اللہ اکبر کہ وہ پکا نشئی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کبھی چسکی لگا لی، بندہ بشر ہے، ہو گیا، معافی مانگ لے، توبہ کر لے اللہ سے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، 2 نفل پڑھ لوٹ کے وضو کر کے، اللہ کہتا ہے 2 نفل پڑھے گا میں تیرا گناہ معاف کر دوں گا، تیری نیکی لکھ لوں گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کوئی نیکی کر لو وہ برائی کو مٹا دے گی۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا، نہ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ سے قطع تعلق کر لیا کہ یہ بابے ہیں جی، بڈھے ہیں جی، کھانستے بہت ہیں جی، پریشان بہت کرتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں جی، بس باز ہی نہیں آتے، سارا دن بولتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ 3 لوگ جہنم میں جائیں گے، احسان جتانے والا، پکا نشئی جس کو توبہ کی پھر توفیق نہیں ملتی، اور ماں باپ کا نافرمان۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کی بات بھی سن لیں، یہ تو سرکار کا فرمان ہے نا، بات نکل گئی آگے۔ فرمایا وَيُفْسِدُ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ وعدہ کیا اور توڑ دیا، جس نے رشتہ داری کو جوڑنے کا میں نے حکم دیا اس نے توڑ دیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے لعنت ہو تمہارے اوپر، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، وہاں تو میں نے فرشتے بھیجے تھے نا، بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، جاؤ دروازہ کھولو، اس خاندان کو سلوٹ مارو، وہاں تو میں نے فرشتے بھیجے تھے سلام کرنے کے لیے، اور اب فرشتے بھیجوں گا تیرے اوپر لعنت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ تو کہتے رہے میں نے تو جوڑنے کا حکم دیا تھا تجھے۔ بہانے تو ہزار ہیں میرے بھائی، یہ مقدمات کیوں ہو رہے ہیں دنیا میں، یہ وکیل کیوں ہوتے ہیں، یہ بہانے ہیں، لیکن اگر بندہ چھوڑ دے تو کوئی بہانہ نہیں۔ یار کیا ہے مکان، یہ اچھا یہ جو مرلے مکان، یہ جن وجہ سے ہم لڑتے ہیں نا، جن کی وجہ سے ہماری لڑائی ہوتی ہے، یعنی ہم یہ امریکہ میں رہتے ہیں نا، اب ہماری گاؤں میں پیچھے زمین ہے تھوڑی سی، کنویں پر ہے، مثال ہے، اب یہاں بیٹھے ہوئے گھر میں بازی کر رہے ہیں، ہمیں کس کام کی وہ زمین ہمارے، وہ 2 مرلے 4 مرلے 1 کنال زمین ہے، کسی غریب بند بھائی کو دے دو، وہ کھاتا رہے گا، دعا کرتا رہے گا تیرے لیے، نہیں کرتے، مقدمہ کر دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ اچھا کام کر رہے ہیں ہم؟ ایک تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ لعنت ہو تمہارے اوپر کہ کتنا نوازا ہے میں نے تم کو، غور کر اپنی زندگی پر، تو کہاں تھا اور کہاں سے اٹھا کر میں نے کہاں لا بٹھایا، اب بھی تیرے اندر وہی چیز موجود ہے۔ یہ قطع رحمی چھوڑ دے، وہ پھوپھی ہے نا، باپ کی بہن ہے، راضی کر اس کو، یہ ماسی ہے نا، ماں کی بہن ہے، راضی کر اس کو، اگر ماں تیری زندہ ہے پھر تو سبحان اللہ، اور اگر زندہ نہیں تو پھر ماسی ہے تیری۔ یہ رشتے وہ ہیں جن کے لیے پوچھا جائے گا، اور جو ان کو توڑے گا اللہ فرماتا ہے لعنت ہو تمہارے اوپر، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ جو کہتا ہے لعنت ہو تمہارے اوپر، فرمایا اللہ کی لعنت یہ ہے کہ وہ قطع تعلق کر لے گا تم سے، اس کی رحمت نہیں ہوگی، اس کا شیلٹر نہیں ملے گا تمہیں، شیطان تیرے اوپر حاوی ہوگا، وہ تیرا نقصان کرے گا، تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور اگر تم ماننے والا ہوگا تو تیرے پاس ہتھیار ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ تو تب نکلے گا نا تیرے منہ سے جب تیرا لالچ اور تیرا ایمان ہوگا اللہ کے نبی پر اور اللہ کے قرآن پر، تو مانتا ہی نہیں تو اس کو، تو اعوذ باللہ تیرے پاس کہاں سے کام میں آئے گا؟ نہیں، تو شیطان سے پناہ مانگو، شیطان ہمیں اکساتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، وہ جنت میں مزے کر رہے ہیں، تو جناب فرشتے اس کو سلامیں ٹھوک رہے ہیں، اور یہ جناب ہم گئے ہیں جہنم میں قطع رحمی کی وجہ سے۔
اور فرشتے ہمارے اوپر لعنت کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ کتنا گندا سوء دار، کتنا برا گھر دیا میں نے تمہیں. سوچا کبھی؟ وہ بابا بہلول دانا تھا نا، تو ایک کوئی صاحب تشریف لائے تو وہ اپنی قبر خود ہی کھود کے اس کے اندر سو گئے. تو بڑے مزے سے لیٹے ہوئے تھے، تو وہ تلاش میں شرطیں پھر رہے تھے. ہارون رشید نے کہا تلاش کر کے لاؤ بابا جی کو. تو انہوں نے آ کے اٹھا دیا. جب انہوں نے اٹھا دیا تو صاحب مجھے کیوں اٹھایا؟ کہا بھائی وہ بادشاہ صاحب تمہیں خلیفہ صاحب بلاتے ہیں. وہاں چلے گئے. کہنے لگا بہلول کیا کر رہا تھا تو؟ کہنے لگا جی میں اچھا خاصا بادشاہی کر رہا تھا. کیا میرے پیچھے آگے پیچھے گھوڑے تھے، سامان تھے، اور یہ تھا اور وہ تھا، اور جناب میں گھوڑی پہ بگھی پہ بیٹھا ہوا تھا، میں بڑی موج کر رہا تھا. تیرے شرطوں نے مجھے اٹھا دیا، میری بادشاہی ختم ہو گئی. تو اس نے کیا لگایا خلیفے نے؟ بہلول یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ میری آنکھ کھلی تو میری بادشاہی جاتی رہے گی، تیری آنکھ بند ہوگی تیری بادشاہی جاتی رہے گی. تیرے اندر میرے اندر فرق کیا ہے؟ تیری آنکھ بند ہوگی تیری بادشاہی جاتی رہے گی، میری آنکھ کھلی تو میری بادشاہی جاتی رہے گی. یہ ہے درویشوں کے خیالات جنہیں ہم برا کہتے ہیں گھر بیٹھ کے. سمجھو ان کی تعلیم کو. یہ تعلیم کیا دیتے ہیں؟ ہمیں تعلیم یہی دیتے ہیں کہ اپنا دل، اپنا دماغ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم پہ قربان کر دو. لڑائی ہے نا کسی سے، معافی مانگ لو، راضی کر لو. پتہ ہے کتنا ثواب ملتا ہے؟ آپ تصور نہیں کر سکتے اگر ایک نے کسی ناراض بہن بھائی کو راضی کیا. پرانے زمانے میں مجھے یاد ہے، آج تو خیر زمانہ بہت بدل گیا، اللہ مجھے معاف کرے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قرآن کریم لے کر جاتے تھے. کسی کی بہن ناراض ہے نا تو قرآن کریم سر پہ رکھ کے لے کے جاتا تھا بہن کو راضی کرنے کے لیے. اور جب وہ آتی تھی شادی ہوتی تھی. اب وہ زمانہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں سو وٹ، وہ غیر اچھے ہیں ہم سے؟ نہیں، میرا رب کہتا ہے اپنے اپنے ہیں، غیر غیر ہیں. غیر کبھی اپنوں سے اچھے نہیں ہو سکتے. اپنوں کے بارے میں سوال ہوگا، غیروں کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. وہ تمہارے لیے کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے. اس لیے تو ہم کتے کو غدار کہتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ لوگ تو وفادار کہتے ہیں نا، وہ غدار ہے. اس لیے کہ وہ لوگوں کی چمچہ گیری کرے گا. اگر اسے کوئی ہڈی ڈال دو تو وہ اکیلا کھانے کی کوشش کرے گا، دوسرے کتے کو نزدیک نہیں آنے دے گا. وہ اپنوں کا دشمن ہے. اور اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا اگر کسی نے سیکھنا ہو نا یہ کنبہ داری کیا ہوتی ہے اور رشتہ داری کیا ہوتی ہے تو کوے سے سیکھو. سرکار نے فرمایا ایک ٹکڑا ڈال دو کوے کو، ایک ٹکڑا ڈال دو. اور قرآن نے بھی کوے کی مثال دی ہے. تو فرمایا وہ کائیں کائیں کر کے سارا قبیلہ بلا لے گا، آ جاؤ یار، سارے مل کے کھاتے ہیں. کہتے یہ ہے وفاداری، جو اپنوں کو وفادار ہو. ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا فلسفے ہم نے بکھیر رکھے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. وقت میرا ختم ہو رہا ہے. اگلی آیت بڑی تشریح طلب ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں تو وہ جائے گا، دنیا میں بھی سزا ملے گی، اور جہنم میں اس کے اوپر میری لعنت بھی ہے اور گندا گھر بھی اسے دوں گا میں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں الامان والحفیظ ان کاموں سے بچائے. اور اگر کوئی ہمارے اندر کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے سبق پڑھا ماشاءاللہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے بہت کالیں آئیں ماشاءاللہ کہ مصعب آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے. تو کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں ایک تو پہلے تو میں نے بتایا کہ ان جو ہے نا الگ لکھنا ہے، شاہ الگ لکھنا ہے، اور اللہ الگ لکھنا ہے. ان شاء اللہ یہ لکھنا ہے، ان شاء اکٹھا نہیں لکھنا. اس کا ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے. یہ ایک بتائی تھی بات. دوسری یہ تھی کہ ہم پڑھتے التحیات، التحیات نہیں، التحیات، التحیات، یہ تحیات لفظ ہے. التحیات للہ والصلوات، سین بھی نہیں پڑھنا. کوشش کرو ساتھ نکالنے کے، نکل جائے، نہ نکلے تو اللہ وارث ہے. والصلوات والطیبات، والطاء، تو ایک تا پتہ ہے آپ کو یہ تا کا فرق کیا ہے؟ چلو آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ بڑا مزہ آئے گا آپ کو. کہ لفظ ہے نا تے سے طلاق، تے سے دو نقطے والی تے سے طلاق، اس کا معنی ہے ملاقات کرنا. اس کا معنی کیا ہے؟ ملاقات کرنا.
اور طلاق تو کے ساتھ، اس کا معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ دونوں لفظ میں ایک ہی، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، پتہ نہیں کون سی ہوئی ہے، تے والی ہوئی کہ تو والی ہوئی ہے؟ تو یہ فرق کون کرے گا؟ یہ ہم کریں گے اور آپ کریں گے، اور آپ کا امام کرے گا۔ کوشش کرو اپنے امام سے رابطہ رکھو، کوئی حاجت نہیں، ٹیلی فون کر لیا کرو، امام سے رابطہ رکھو، بڑی برکت ہوتا، خیر ہوتی ہے۔ تو یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ نہیں، ہم جلدی میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ نا، السلام، میم کو پیش الگ سے پڑھنی ہے آپ نے، علیکہ الگ پڑھنا ہے۔ جب السلام علیکہ پڑھیں گے تو اس کا معنی بالکل ایون ہو جائے گا، سونے جیسا ہو جائے گا۔ السلام علیکہ، سب علیکہ نہیں۔ آگے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایو النبیو، یہ ہم پڑھتے ہیں، نہیں یہ غلط ہے، اس کا معنی اور بن جائے گا۔ یہ لفظ پورا ہے ایوہن، ایوہن یہ پورا لفظ ہے، ایوہا یہ پورا لفظ ہے، یہ اس کو توڑ نہیں سکتے آپ، اس کو اگر توڑیں گے اس کا ترجمہ الگ ہو جائے گا، ترجمہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کو پڑھیں گے السلام علیکہ ایوہن نبی، ایوہن نبی، ایوہن نبی، السلام علیکہ ایوہن نبی۔ تو یہ ہم نے پڑھنا ہے، یہ آج کا سبق ہے کہ ایوہن نبیو نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ایوہن نبیو، نبی الگ آئے گا، ایوہن الگ آئے گا۔ تو اس کو پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، الگ الگ پڑھ لو تو کیا حرج ہے؟ جلدی کیا ہے؟ ہم نے کون سا جا کے قلعہ فتح کرنا ہے؟ ہم نے اب اس قابل بھی ہم کہاں قلعہ فتح کر سکے ہم لوگ؟ السلام علیکہ ایوہن نبی، ایوہن نبی، یہ یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوا کرے تو ٹیلی فون کر کے یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ لیا کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔